بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دین پہ جو استقامت ہے اس کے 3 طریقے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم لوگ یہاں پہ اعتکاف کی حالت میں ہیں تو ہمارا ایک موٹیویشن کا لیول بہت ہائی ہے، لیکن جب ہم ظاہر اپنے گھروں میں واپس جائیں گے تو ہمارے لیے پھر اس کو مینٹین کرنا، اس کو سسٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ۔ 3 کام ایسے ہیں اگر وہ بندہ کر لے تو اللہ اس کو استقامت عطا کر دیتے ہیں، صبر عطا کر لیتے ہیں، اور وہ سیدھے رستے پہ چلتا رہتا ہے۔ اگرچہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں ڈیفینیٹلی لائف میں، موٹیویشن اوپر بھی ہوتی ہے نیچے بھی ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان جو ہے نماز کو پکڑ لے اچھی طرح۔ نماز انسان کو بہت برائیوں سے روک لیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی ہماری زندگی کے اندر کچھ ریڈ لائنز ہونی چاہیے کہ ان کو ہم نے کبھی کراس نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے اس پہ کوئی کمپرومائز ہم نے نہیں کرنا۔ یعنی مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، جیسا مرضی ہوں، مجھ سے جو بھی گناہ ہو رہے ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن نماز کو میں نے نہیں چھوڑنا، اور نماز کو اچھا میں نے ادا کرنا ہے۔ نماز کو اچھا ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس جسے کہتے ہیں نا سر سے اتارنا ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو حفاظت جب آپ کسی چیز کی کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ کوشیس ہو جاتے ہیں نا، بہت زیادہ کنسرنڈ ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے لیٹ نہ ہو جائے، آپ کے ذہن میں سوار ہوتی ہے، تو بار بار آپ اس کے بارے میں کنسرنڈ ہیں، آپ کا ذہن جو ہے، آپ کے کان جو ہے مسجد کی طرف اذان کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو پہلا کام یہ کریں۔ دوسری چیز وہ ہے اچھے دوست بنائیں۔ برے دوست جو ہیں وہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اچھے دوست جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہوتے ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان ان تینوں کاموں میں سے جو میں بتا رہا ہوں ان میں سے یہ والا کام بھی کر لے، اچھے نیک دوست ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس پہ باقاعدہ انویسٹ کریں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ دوستی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی، جبکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے دوستی کرو، ایک کانشیس ایکٹ ہے، شعوری عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، ایک بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ وے آف لائف، ہر چیز کاپی کرتا ہے۔ جتنا انسان اپنے دوست سے انفلوئنس ہوتا ہے دوسروں سے نہیں ہوتا۔ جتنی بھی برائیاں ہیں، ڈرگز ہو گئے، برے الٹے سیدھے کام ہو گئے، ان سب پہ لگانے والے دوست ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں کوئی بہت پلیزنگ نہیں ہوتی، مزے کی نہیں ہوتی، ان کی لذت کا انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، نہ یہ انسان کی بیسک نیڈز ہیں جو انسان نیچرلی ان کی طرف ڈریون ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ دوست، پیئر پریشر، بس جسٹ ٹو بلینڈ ان، بہت سے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے انسان آغاز کرتا ہے ویسے ہی، اور پھر انسان جو ہے ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِلُ، تم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ خوب سوچ سمجھ کے دوست بنائے، تو ایک کانشیس ایکٹ ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے دین کا علم حاصل کرنا۔ اپنے آپ کو یاد رکھیے گا، جیسے میں نے بتایا کہ ایموشنز انسان کے اوپر بھی ہو جاتے ہیں، ڈاؤن بھی ہوتے ہیں، تو کیا چیز ہے جو انسان کو ایموشنل اسٹیبلٹی دیتی ہے؟ وہ چیز ہے علم، نالج۔ اپنے آپ کو کسی نہ کسی سرکل میں، کسی نہ کسی کلاس کے ساتھ جوائن کر لیں، اپنے آپ کو اس میں اٹیچ کر لیں اس کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز آپ کو سسٹین کرے گی، کیونکہ تذکیر جو ہے نا، ریمائنڈر، کانسٹنٹ ریمائنڈر، وہ انسان کو چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو اس کی کانسٹنٹ ڈوزز چاہیے ہوتی ہیں۔ تو علم جو ہے، نالج، وہ آپ کو سسٹین کر کے رکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں پہ رہے اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، اس کے بعد 6 مہینے بعد دوبارہ آپ کا چکر لگا، تو شاید ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ پہلے سے زیادہ نچلے درجے پر ہوں۔ جو مرضی ہو جائے، انسان بہرحال یہ ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کو 3 اس لیے بتائی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ذرا آپ نے کچھ چیزیں اپنی نا، یہاں سے جب اٹھنا ہے نا تو کچھ گولز بنا کے جانے ہیں آپ نے، اور اس کے لیے ابھی سے کچھ نہ کچھ پریکٹس یا پلان کرنا شروع کر دیں۔ کچھ چیزوں کو آپ کہیں میں نے عادات میں شامل کر دینا، یعنی یہ میری اب عادت بن گئی ہے، اس کو میں نے اب چھوڑنا نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اور دس از دا رائٹ ٹائم، کیونکہ آپ پاس آئسولیشن ہے، آپ پاس فوکس ہے، آپ پاس ڈسٹریکشنز نہیں ہیں، ابھی آپ کر سکتے ہیں۔ واپس جا کے 1000 کام پڑ جاتے ہیں، انسان سے نہیں ہو پاتا۔ تو ابھی کچھ ہیبٹس ڈیولپ کر لیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں عہد کر لیں کہ وہ میں نے چھوڑنی ہی چھوڑنی ابھی سے۔ اور اب ان چیزوں پہ استقامت اور پرزیورنس کیسے ملے گی؟ وہ ان 3 کاموں کے ذریعے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے قرآن مجید کا میں نے کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ پڑھنا ہے، یا پھر ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، اس کا پلان بنا لیں۔
اور ابھی سے اس پہ پریکٹس شروع کر دیں، ابھی سے اس کو آغاز کر دیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی ٹرانزیشن ہوگی رمضان سے نان رمضان میں تو آپ کے لیے اس کو مینٹین کرنا آسان ہوگا. تو یہ سارے کام ابھی سے کریں، مطلب یہ دس از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف یور اعتکاف ایکٹیویٹیز انشاءاللہ. آج کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اذکار کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ڈسکس کریں گے. تو میں یہ کروں گا یہ کہ میں نے ویسے میرے پاس یہاں پہ پروجیکٹر ہوتا تو میں اس کو ڈسپلے کر دیتا آپ کے سامنے. میں نے آپ کے گروپ میں واٹس ایپ کے گروپ میں شیئر کیا، تو آپ لوگ ضرور اس کو کھول لیں. پیج نمبر یہ ہے یہاں پہ میرے پاس آ رہا ہے پیج نمبر 93 90 پیج نمبر 90 پیج نمبر 90 رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوگا 90. تو وہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو میں صرف یہ کروں گا کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تھوڑا سا بریف سی ایکسپلینیشن، اور کوشش کریں گے آج اس کو مکمل کر لیں. اگر نہ مکمل کر سکے تو انشاءاللہ پھر کل مکمل کر لیں گے ان کو. اور اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے، کیونکہ اذکار جو ہے نا آپ کا اسٹرانگسٹ ڈیفینس ہے شیطان کے خلاف. ابھی ہم آگے جس میں نے آپ کو ہم نے جو پہلا سیشن تھا ذکر کے اوپر، وہاں پہ ہم نے نماز کا ذکر کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے. اور مفسرین کی ایک جماعت جو ہے اسکالرس کی، ان کی یہ رائے ہے کہ یہاں پہ ذکر کا کس سے بڑا ہونا؟ نماز سے. یعنی ذکر نماز سے بھی بڑی چیز ہے. ایک مفسرین کی رائے یہ ہے، یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا تو ذکر اتنی اہم عبادت ہے، کیونکہ ذکر وہ چیز ہے جو انسان کو 24 گھنٹے گائیڈ کرتی ہے. سرویلنس، انسان ذکر کے سرویلنس میں رہتا ہے اور اس سے انسان بہت سی چیزوں سے بچ جاتا ہے. تو اب ہم جب اذکار پڑھیں گے، اس کے فضائل پڑھیں گے نا، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اہم دعائیں ہیں یہ، اور کتنے اہم یہ اذکار ہے، اور انسان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ شیطانوں سے بچائیں گے اور جو باطل قوتیں ہیں ان سے بچائیں گے. تو سب سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے آغاز سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے گروہ میں بیٹھنا زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے. کیا چیز پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کروں. تو یہاں پہ ہم ٹائم کا ذکر کر رہے ہیں کہ اذکار کا جو اصل ٹائم ہے وہ کون سا ہے. تو اذکار کا جو ٹائم ہے وہ طلوع فجر. طلوع فجر کیا ہے؟ جب فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کے اور سورج کے نکلنے تک یہ ٹائم ہے جس میں آپ نے صبح کے اذکار کرنے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت میں بیٹھ کے اذکار کرتا رہوں، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت یہ کہ میں کیا کروں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اگر کچھ لوگ غلام بن گئے ہیں تو ان کو میں 4 غلاموں کو آزاد کر دوں. غلاموں کو آزاد کرنا بہت بڑی بات ہے. اچھا جی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے لے کے غروب آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں. اور پھر شام کے اذکار کا ٹائم کیا ہو گیا آپ کا؟ نماز عصر سے لے کے غروب آفتاب تک کا ٹائم ہے. یہ ہے وہ ٹائم، اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے جس کے اندر ہم نے اذکار کرنے. اور آئیڈیل یہ ہے کہ ہم بالکل طلوع فجر کے موقع پر، یعنی فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی اذکار کر لیں. آئیڈیل یہ ہے. اور یہ جو اذکار ہیں شام کے، آئیڈیل یہ ہے کہ بالکل مغرب سے پہلے، کچھ وقت پہلے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ پہلے اس وقت کر لیں، کیونکہ وہ شام کا ٹائم ہوتا ہے. اور شام چونکہ انسان کر رہا ہوتا ہے، تو آگے ہم جب دعائیں پڑھیں گے تو اس میں انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے شام کی، تو شام ظاہر ہے بالکل قریب ہو، بجائے یہ کہ ہم عصر کے شروع میں. ویسے تو ٹائم ہے، عصر کے بعد سے بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن آئیڈیل ٹائم یہ ہے کہ ہم اس کو مغرب کے اینڈ تک لے جائیں، اور فجر کے وقت میں کیا کریں، فجر میں بالکل نماز فجر کے بعد سے ہم آغاز کر لیں. اور اس کو ہم کیا کریں کہ ہمارے پاس ٹائم ہے. اور اس میں علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی قضا بھی دی جا سکتی ہے. ہمارے استاد جو شیخ انس ہیں وہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی قضا بھی دے سکتے ہیں، قضا بھی دے دینی چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے شروع میں نا آپ قضا دیں. ویسے تو قضا نہ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کون سا فرض عمل ہے، لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان قضا دیتا ہے نا تو آپ کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو ہم نے ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے نا، ورنہ اگر انسان کہے اچھا یار چلو آج رہ گیا میں کل پڑھ لوں گا، پھر وہ کل پھر مس ہو گیا، پھر اس کے بعد پڑھ لوں گا، تو کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان سے بالکل ہی بھول جاتا ہے. تو شروع میں اپنے آپ کو تھوڑا سا سخت باؤنڈ کرنے کے لیے ایون اس کی قضا بھی دے دیں. کوئی بات نہیں، اگر آپ کو بھول گیا اچانک، آپ فجر کے بعد سو گئے اور آپ کی آنکھ نہ کھلی، اور آپ کی آنکھ کھلی مثال کے طور پر لیٹس اسیوم 9-10 بجے، کوئی بات نہیں، اٹھتے ساری آپ کیا کریں وہ اذکار کر لیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو اپنی ایک ہیبٹ بنانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میں اذکار کروں. ظاہر اچھی اذکار ہے. اچھا جی، اب آگے جو ہے آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ وہ آغاز ہے آیت الکرسی سے.
سب سے پہلے مطلب اس کی ترتیب، اچھا یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، ترتیب بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، اسینشل نہیں ہے. اگر آپ کوئی ترتیب بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس ترتیب کے مطابق بھی یاد کر سکتے ہیں، ویسے بھی اپنی ترتیب کے مطابق پڑھ سکتے ہیں. یعنی شریعت کے اندر کوئی ترتیب ذکر نہیں، سیکوینس ذکر نہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم آیت الکرسی کی بات کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اور شام کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ بندہ جو صبح کے وقت پڑھتا ہے وہ شام تک جنوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ جو شام کو پڑھتا ہے وہ رات پوری انٹل فجر وہ جنوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، جنات اور شیاطین کے شر سے. تو آیت الکرسی کی تلاوت کرنا سب سے پہلے وہ آپ وہاں سے آغاز کریں، اور وہ ماشاءاللہ ساروں کو یاد ہے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات میں بھول نہ جاؤں، ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے اذکار کریں. آئیڈیل تو یہ ہے کہ جتنے اذکار ہیں ہم سارے کر لیں، اینڈ اٹ ول ٹیک اراؤنڈ 15 to 20 منٹس میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں، اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اہمیت بھی ہے. لیکن بالفرض کبھی کبھی، اور آئیڈیل یہ بھی ہے کہ انسان جب کر رہا ہو تو آئسولیشن میں بیٹھ کے کرے. بالکل آپ سمجھ لیں فجر مغرب سے پہلے کچھ چلے جائیں، 15 منٹ پہلے مسجد میں چلے جائیں، وہاں پہ اذکار کر لیں، یا گھر کے اندر سائڈ پہ بیٹھ کے کر لیجیے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ذرا فوکس ہوتا ہے اور بندہ ترجمے پہ بھی غور کر لیتا ہے، اور اس سے بندے کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن بالفرض اگر انسان یہ نہیں کر سکتا ڈیو ٹو رش آور، آفس ٹائمنگز ہیں، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، آپ کے پھنسے ہوئے ہیں، چلتے پھرتے اور جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں اتنے کر لیں، جتنا کر سکتے ہیں. 2-3 اذکار کر لیے تو وہ بھی کافی ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ بندہ یہ نہ سمجھے او مجھے تو 15-20 منٹ چاہیے تو میں نہیں کر سکتا، تو چلو میں ویسے بالکل ہی چھوڑ دیتا ہوں. نہیں، کچھ جتنا ہو سکتا ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے نا. آئیڈیل یہ ہے آیت الکرسی پڑھ لیں، دیٹس فائن، سفیشینٹ ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ. آگے تو اس کے اندر مطلب آئیڈیل یہ ہے زیادہ پڑھیں، نہیں تو کم بھی پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آگے آیت الکرسی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اور یہ آیت الکرسی والی جو حدیث ہے یہ بھی بالکل صحیح ہے، اور آگے جو حدیث ہے یہ بھی حسن درجے کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کے وقت پڑھتا ہے، 3 دفعہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ایک دفعہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس دوسری دفعہ، اور اس طریقے سے تیسری دفعہ صبح اور شام کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پڑھنا ہے یہ اس کو دنیا کی ہر چیز کی کفالت کے واسطے کافی ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ ہر چیز کے لیے سفیشینٹ ہو جاتا ہے، باقی ساری چیزوں کو یہ چیز کور کر جاتی ہے. اتنی فضیلت ہے ان کی، باقی اذکار کو کور کر جاتا ہے. یعنی ان ادر ورڈس اگر آپ کچھ اذکار نہیں کر سکتے، یعنی آیت الکرسی پڑھ لیجیے اور 3 دفعہ یہ 3 قل پڑھ لیجیے، اس چیز سفائز کر جائے گی آپ کو. اتنی بڑی بات ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے. تو سب سے پہلے آیت الکرسی ہے، پھر 3 قل ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے؟ 7 دفعہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کو 7 دفعہ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب اور مالک ہے. تو سب سے پہلے یہ پڑھیں 7 دفعہ. اس کے بعد دیکھتے ہیں جی صبح کے وقت، پھر آغاز صبح کے وقت آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اصبحنا واصبح الملک للہ، ہم نے صبح کی اور اللہ کی تمام بادشاہت نے صبح کی، والحمد للہ، ملک للہ، ہر چیز اللہ کی ہے، ہم نے بھی صبح کی اور تمام اللہ کی جو بادشاہت ہے، جو اللہ کی بادشاہت اور کنگڈم کے اندر چیزیں فال کرتی ہیں ان سب نے صبح کی. والحمد للہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اسی کے لیے تمام بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. ربی، اب ایک بندہ دعا کرتا ہے، سب سے پہلے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ اللہ کی تعریف بیان کریں، حمد و ثنا بیان کریں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام، آگے درود کا بھی ذکر آئے گا، 10 دفعہ درود بھی پڑھنا چاہیے ہمیں. اور اس کے بعد پھر بندہ کیا کرے؟ اپنی حاجت کی چیز مانگے. ایک صحابی تھے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو کہ وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا مانگنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ سے، اور فوراً ڈائریکٹلی ہاتھ اٹھائے اور جو دل میں تھا وہ مانگنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا تم نے جلدی کی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کرو، اس کو بلایا، ان صحابی کو، ان سے کہا کہ آپ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، اس کے بعد آپ مجھ پہ درود بھیجیں، اور اس کے بعد سل، تم مانگو تو عطا تمہیں عطا کیا جائے گا.
تو یہ جو ہے ایک بنیادی ادب ہے. تو ہم نے دعا مانگنی ہے، اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں. نارملی بھی جب بھی آپ دعا کریں کچھ تعریف کے کلمات اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں. کچھ نہیں آتا نا، الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، مور دین انف ہے، وہ اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ کی حمد بیان کر دیں. کچھ اس طریقے سے کچھ اچھے کلمات کہہ دیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پر، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، یہ بھی بیان کر دیجئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ سوال کر لیں. ٹھیک، تو یہاں پہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے. اس کے بعد ربی، اے میرے رب، اسألوک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، خیر ما فی ھذا اليوم، جو بھی اس دن کی خیر ہے اس کا سوال کرتا ہوں. یعنی اس پورے دن میں اللہ جو بھی تو نے خیر رکھی ہے میں تجھ سے مانگتا ہوں، جو بھی خیر. اب آپ دیکھیں کتنی کمپریہنسو دعا ہے، آپ کو اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اسی لیے ہم عام طور پہ ریکمینڈ کرتے ہیں، اسکالرس بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ مسنون دعائیں مانگیں. مسنون دعاؤں کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ اتنی کمپریہنسو ہوتی ہیں کہ وہ ہر چیز کور کر جاتی ہیں. جب انسان اپنی لسٹ والی وہ بھی مانگ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت سے ایسپیکٹس رہ جاتے ہیں. تو کہا کہ اللہ جو بھی اس دن میں خیر ہے وہ سب میں اسے تجھ سے تیرے لیے سوال کرتا ہوں. یعنی سبحان اللہ، جیسے کہ مجھے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا یاد آ رہی. آپ کو پتہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین پہنچے اور وہاں پہ وہ خواتین تھیں تو جن کی انہوں نے مدد کی، تو اس مدد کرنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی؟ انہوں نے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تو نے نازل کیا ہے اپنے انعام میں سے، لما انزلت الی، میری طرف جو بھی تو نازل کرے گا اپنی نعمتوں میں سے، برکتوں میں سے، اللہ میں اس سب کا فقیر ہوں. تو اللہ سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. اور اللہ کے سامنے انسان انتہائی، جسے کہتے ہیں نا بھیک، جس طرح انسان ورسٹ کنڈیشن میں یعنی مانگ سکتا ہے، جتنا اپنے آپ کو ریچڈ اور فقیر اور افتقار کے ساتھ اور اپنے آپ کو مسکین اللہ کے سامنے ثابت کرے گا، اتنا ہی اللہ کو اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے. جتنی انسان کی حالت اللہ کے سامنے ابتر ہوتی ہے، انسان جتنا انکیپیسیٹیٹڈ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کو پسند آتا ہے. اسی لیے وہ آپ جو شیخ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نظم، تو اس میں بھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ الافتقار الی اللہ تعالی، نا اللہ کے سامنے فقیری اور مسکینی، ٹھیک ہے نا. انا الفقیر الی رب البریات وانا المسیکن فی مجموع حالاتی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اشعار جو آپ پڑھ رہے ہیں. تو اللہ میں تیرے سامنے فقیر ہوں، کچھ بھی. میں فقیر کسے کہتے ہیں؟ وہ بندہ جو بالکل عاجز، جس کے پاس اپنی بیسک سروائیول کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں فقیر. مسکنہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے بندہ جو ڈپرائیوڈ ہے. اور مسکنہ کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا کمپریہنسو اور انکلوسیوٹی ہے. کیا مطلب ہے؟ مسکین بندہ صرف فائنینشیل نہیں ہوتا، وہ ایموشنلی بھی ڈپرائیوڈ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ سوشلی بھی ڈپرائیوڈ ہو سکتا ہے. یعنی انسان کی کمیاں تو بہت طرح کی ہے نا، ضروری نہیں کہ وہ فائنینشلی کمزور ہو. تو فقر کے اندر فائنینشیل ویکنس کی ذکر ہے. تو اس دعا کے اندر ہر قسم کی خیر آ جاتی ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ وخیر ما بعدہ، اللہ اس دن کی جتنی بھی خیر ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور اس دن کے بعد جو خیر ہے، جو شام میں یا اس کے بعد دن کے ختم ہو جانے کے بعد خیر ہوگی، اس کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، اور اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس دن کا جتنا بھی کوئی شر ہے، اس دن میں اگر کوئی ایول یا شر ہے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، اور جو اس کے بعد جو شر واقع ہونے والا ہے اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں. انسان نا دنیا کے اندر دو ہی چیزیں انسان سے کنسرنڈ ہوتی ہیں. انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے نا تو یا تو اس میں اس کے لیے کوئی بینیفٹ ہوتا ہے، یا تو وہ کوئی بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، یا کسی ہارم کو اپنے سے اوائڈ کرنے کے لیے کرتا ہے. کوئی بھی عمل آپ نے کرنا ہے نا تو یا تو آپ کو اس سے کچھ مل رہا ہوگا، یا آپ کسی نقصان کو اپنے سے دور کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. جلب المنفع ودفع الضرر، یعنی خیر کا حصول اور شر سے اپنے آپ کو بچانا، یہی دو انسان کے کنسرنز ہیں اور کچھ نہیں ہوتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ہم نے مانگ لی. اللہ جو خیر ہے میرے حق میں کر دے، اور جو بھی ایول اور شر اللہ مجھ سے دور کر دے، کسی بھی قسم کا ایول. ربی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے میرے رب، من الکسلی، کسل کسے کہتے ہیں؟ لیفارجی، لیزینس. وسوء الکبر، اور اسی طریقے سے بڑھاپے کی خرابی سے. وسوء الکبر، بڑھاپا. اب ظاہر ہے بڑھاپا تو آنا ہے ہر بندے کو، انسان جو مرضی کرے اس سے فرار نہیں ہو سکتا. اب اس بڑھاپے کے ساتھ کچھ پرابلمز اٹیچڈ ہیں، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے. ربی، اے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من عذاب فی النار، عذاب سے. کون سا عذاب؟ جو جہنم میں دیا جائے گا. وعذاب فی القبر، اور قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنی جامع دعا ہے، اور یہ صبح انسان کریں. اچھا، سیم چیز کیا ہے جب انسان
شام کا وقت ہو تو جہاں پہ اصبحنا کہا ہے وہاں پہ امسینا کہہ دے. جیسے کہا نا اصبحنا ہم نے صبح کی، وہ اصبح الملک للہ، اور اللہ کی تمام بادشاہت نے صبح کی. یہاں پہ آپ نے کیا کہنا ہے شام کے وقت؟ امسینا و امس الملک للہ، کہ ہم نے شام کی اور تمام اللہ کی بادشاہت نے شام کی. وللہ الحمد، اللہ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں. لا الہ، وہی آگے ہے. اور اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رات میں جو بھی خیر موجود ہے اس کا، وخیر ما بعدہا، اور جو اس رات کے بعد خیر موجود ہے اس کے بھی میں تیری پر اس کو وہ بھی میں اس سے بھی اس کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور اس طریقے سے پھر شر سے بھی انسان بچتا ہے. اور سیم دعا آگے کنٹینیو ہوتی ہے. تو جہاں جہاں پہ صبح کا ذکر ہے وہاں پہ آپ نے شام کو ریپلیس کر دینا. کافی دعائیں ایسی ہیں جن کے اندر آپ نے صرف صبح اور شام کو ریپلیس کرنا، تو یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ جو آگے دعا ہے، اب دیکھیں اللہ کی انسان پر کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، کتنی نعمتیں ہوتی ہیں. اور یاد رکھیے گا کسی بھی نعمت کو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ آپ کے پاس رہے اور وہ آپ سے لے نہ لی جائے، تو اس کا ایک ہی فارمولہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ شکر کرنا. بالکل. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے مزید بڑھا دوں گا. تو میرے والد صاحب ماشاء اللہ عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مجھے 2 چیزوں کی نصیحت کرتے ہیں. کہتے ہیں جب بھی تمہیں کوئی بھی اللہ کی طرف سے نعمت مل رہی ہو تو 2 چیزیں بڑھا دو، ایک استغفار اور ایک شکر. کیونکہ استغفار کے بارے میں بھی یہ کہا نا، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دینے والا ہے. اپنی قوم کو کہا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں برسا دے گا، تمہارے لیے نہریں چلا دے گا، تمہیں اولاد پتہ نہیں کیا کیا کچھ دے گا اللہ. تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے جب انسان استغفار کرتا ہے. تو میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں جیسے ہی تم دیکھو کہ نعمتیں آنا شروع ہوئی ہیں، استغفار کثرت سے اور اس طریقے سے شکر، الحمدللہ الحمدللہ، ہر بات پہ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. آپ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں، آپ کی بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ وہ سسٹین بھی آپ کر سکتے ہیں. اب اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو اس شکر کو کیا ایسی دعا ہے جس کو ہم پکڑیں؟ اب اتنی نعمتیں ہیں، یعنی اتنی نعمتیں اللہ کہتے ہیں ذرا انسان کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرو تم کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو اب کیا ایسا عمل کریں؟ اب ہر نعمت پہ ایسا ہاتھ، انگلیاں، کان، بازو، انسان اپنے نفس سے باہر نہیں نکلے. میں تو کہتا ہوں انسان سوچتا رہے تو اپنے نفس سے باہر ہی نہیں نکل سکتا، اتنی نعمتیں نفس کے اندر ہے. تو پھر باہر کی بات کیا ہے؟ پھر فیملی، خاندان، والدین، پھر پتہ نہیں مال و دولت، پھر پتہ بہت کچھ. تو کیا ایسا کام کرے کہ انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس پورے دن کا شکریہ ادا کر دیا. پہلے آپ نے خیر مانگی نا اللہ سے، اب خیر کے بعد اللہ مجھے مل گئی، اب میں تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور شام کے وقت جس نے یہ پڑھ لی اس نے شام کا شکریہ ادا کر دیا. بہت بڑی بات ہے. کیا ہے دعا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو یہ کہنا چاہیے اللہم، اے اللہ، ما اصبح بی من نعمت، صبح کے وقت مجھ پر یا تیری او باحد من خلقک، صبح کے وقت مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جو بھی تو نے انعام کیا یا جو بھی انعام ہوا، جو بھی نعمت تو نے نازل کی صبح کے وقت مجھ پر یا اپنی کسی بھی مخلوق کے اوپر، فمن کا وحدہ کا، اللہ وہ صرف تیری طرف سے تھی، کسی اور کی اس میں انکلوژن نہیں تھی. وہ نعمت اگر مجھے ملی ہے تو صرف کس سے ملی ہے؟ تجھ سے ملی. لا شریک لک، تیرا اس میں کوئی شریک نہیں ہے. فلک الحمد، تیری ہی ہر قسم کی تعریف ہے. ولک الشکر، اور تیرے ہی ہر قسم کا شکر. یعنی جو بھی مجھ پر کوئی نعمت آئی، اور اللہ جو بھی تو نے کوئی نعمت کسی دوسری مخلوق پر نازل کر دی، انسانوں میں بھی اور غیر انسانوں میں بھی، اللہ وہ سب کی سب صرف تیرے سے تھی. اور اللہ اس میں کوئی شریک نہیں تھا. کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جو کیا کر سکتا ہے اپنی مرضی سے کسی کو کوئی نواز سکتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر، اور کوئی بندہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو اس کو جب اللہ تعالی تکلیف دینے، جب کوئی بندہ تکلیف میں ہوتا ہے کون ہے اس کی پکار کو سنتا ہے؟ اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو جو بندہ یہ کہتا ہے تو وہ اپنے دن کا اور شام کا شکریہ ادا کر دیتا ہے. آگے سیم چیز یہاں پہ اللہم ما اصبح بی من نعمت ہے، تو شام کے وقت کیا ہوگا؟ اللہم ما امسا بی من نعمت. بس اصبح اور امسا کا فرق ہو گیا. اصبح کا مطلب صبح، اللہ جو تیری نعمت تو نے کی صبح کے وقت میرے اوپر یا کسی مخلوق کے اوپر، تو اللہ شام کے وقت جو تو نے نعمت کی میرے اوپر یا کسی مخلوق کے اوپر وہ تیری طرف سے تھی. تو بالکل اس طریقے سے آپ نے صرف اصبح کو چینج کرنا ہے اور امسا کو بدل دینا ہے اس سے.
اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث اسی سے متعلق روایت ہے، اللہم بک اصبحنا، اے اللہ ہم تیرے نام کے ساتھ صبح کرتے ہیں، وبک امسینا، اور تیرے نام کے ساتھ ہم شام کرتے ہیں، وبک نحیا، اور تیرے نام سے ہم زندہ رہتے ہیں، وبک نموت، اور تیرے نام کے ساتھ ہم موت یعنی وفات پاتے ہیں، وإلیک النشور، اور تیری ہی طرف ہم نے مرنے کے بعد لوٹ کر جانا ہے، اور اٹھ کے بعد یعنی اٹھنا ہے اس کے بعد۔ تو یہاں پہ بھی انسان کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی یعنی جو اس کا نعمت کا اس کو اکنالج کرتے ہوئے انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ ہم صبح کر رہے ہیں، تیرے نام کے ساتھ شام کر رہے ہیں، اور تیرے نام پر ہی ہماری موت ہے اور زندگی ہے، اور تیری طرف ہی ہم نے اٹھنا ہے مرنے کے بعد۔ اچھا، اس کے بعد شام میں بھی بس یہی ہے، اس میں کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اصبحنا وبک امسینا ہے، تو وہاں پہ امسینا پہلے ہے اور اصبحنا بعد میں، سیم دعا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اب ایک اور دعا ہے، یہ صبح اور شام ایک دفعہ ایک بندے نے پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ پڑھے، یا حی یا قیوم، اے زندہ جاوید، یا قیوم، اے قائم اور دائم رہنے والے، برحمتی کا، میں تیری رحمت کے ذریعے، استغیث، مدد طلب کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، تو میرا ہر کام سیٹ کر دے، صحیح کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ بہت خوبصورت دعا ہے، لگتا ہے جیسے نا چیزیں مینیج نہیں ہو رہی، بہت زیادہ سٹریس ہو جاتا ہے، چیزیں اتنی زیادہ سر پہ چڑھ جاتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سے نکلے کیسے۔ تو کس طریقے سے انسان، جو بندہ صدقے دل کے ساتھ جب یہ اللہ سے دعا مانگے گا نا، اللہم اصلح لی شأنی کلہ، اللہ میرے سارے معاملات کو نبیڑ دے۔ آپ امیجن کریں اللہ دعا قبول کر رہے تو انسان کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میرے ذہن میں آتی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے کچھ وقت نکال، اپنے آپ کو فارغ کر، میری بندگی کے لیے بھی کچھ 24 گھنٹے ہیں تو ادھر ادھر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، جاب کرتے ہیں سارے، اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرتے ہیں، کچھ میرے لیے بھی ٹائم نکالو۔ املأ قلبک غنا، نتیجہ کیا ملے گا کہ میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، سیلف سفیشنسی سے۔ کیا مطلب ہے کہ جو بھی تو کمائے گا تیرے لیے کافی ہو جائے گا، جو بھی تو حاصل کرے گا رزق، وہ تیرے لیے سفائس کر جائے گا، تیرے لیے سفیشینٹ ہو جائے گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیرے فقر کو تجھ سے دور کر دوں گا، ٹھیک ہے نا، تیرے غنا کو دور کر دوں گا، اور تیرے فقر کو، غنا سے تیرے دل کو بھر دوں گا، اور اسی طریقے سے تیرے فقر کو دور کر دوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے غنا اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ بڑا امیر آدمی بھی ہونا، یعنی ملینئر یا بلینئر بھی ہو، اگر اس کے دل میں غنا نہیں ہے تو وہ فقیر ہی رہتا ہے، کیونکہ سینس آف سیٹسفیکشن بہت میٹر کرتی ہے، استغنا بہت۔ اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی وہ انتہائی فقیر ہوتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کی صرف ضروریات ان کی پوری ہوتی ہے، لیکن ان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، لگتا ہے جیسے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں، بہت بڑا دل ہوتا ہے ان کا، وہ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تم سے فقر کو دور کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، اچھا یہ تو ہے ریوارڈ ملے گا، اگر تم نے نہ کیا، کیا فرمایا، ملأت یدیک شغلا، میں تمہارے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، ہر کام میں پھنس جاؤ گے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، ایک کام کروں دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا کروں تیسرا شروع ہو جاتا ہے، تیسرا ختم کروں پانچواں مسئلہ، بڑی مشکل سے فائنینشیل پرابلم سے باہر نکلا ہوں، ہیلتھ کے مسئلے شروع ہو گئے، ہیلتھ کے مسئلوں سے نکلا ہوں، فیملی کے ریلیشن شپ کے ایشو شروع ہو گئے، ادھر سے نکلا ہوں اور مسئلے شروع ہو گئے، بس سمجھ نہیں آ رہی، یعنی میں پھنسا ہی پھنسا ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ بالکل اللہ نے آپ کو مشغول کر دیا، آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے معاملات کو بکھیر دیا آپ کے لیے، اور انسان اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر رہا ہے، وہ بیچارہ کھپی جا رہا ہے، لیکن اس سے مسئلے نہیں حل ہو رہے۔ اور فرمایا کہ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، جتنا مرضی مال مل جائے گا تیرے فقر کو تجھ سے دور نہیں کروں گا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو اس میں بھی کہا کہ اللہ میرے معاملات کو سیٹ کر دے، اور اس کے لیے ظاہر ہے وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اچھا یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں عام طور پہ بہت زیادہ پروموٹ کی جاتی ہے، سیلف ریلائنس، یہ جسے کہتے ہیں نا سیلف بیسڈ کانفیڈنس، جو ہمارے ہاں سیلف ہیلپ بکس، یہ سیلف ہیلپ بکس کیا کرتی ہیں، آپ نے جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کو یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا تم کر سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو، تم وہ کر، یعنی وہ انسان پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں، اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں، واللہ ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے سیلف ہیلپ بکس پڑھنے کے بعد نا ڈپریشن ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ جتنا مرضی ایگزاسٹ کر لینا، آج آ کے آپ کو فیل یہی ہوتا ہے کہ یار ابھی تک آپ اپنے پوٹینشیل پہ کام نہیں کر رہے،
یو ہیو ٹو ڈو مور. اور وہ آپ کو مثالیں دیتے ہیں، وہ اس بندے نے دیکھو یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ پاگل ہو گیا. اور وہ اتنی ان ریئلسٹک ہوتی ہے، اتنی obsession جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ایک بندہ جب یہ کرنا شروع کر دے نا کہ یار میرے مسئلے جو ہیں ان کی سولوشن میں نے ہی نکالنی ہے، جب انسان، اور یہ سیلف ہیلپ بکس، کیونکہ ظاہر ہے ان کا دین ایمان ہے ہی نہیں، ان کا اللہ پہ کون سا یقین اور ایمان ہے. کسی بھی سیلف ہیلپ بک میں یہ نہیں ہوگا کہ اللہ سے دعا کرو یار، جو سب سے بڑی سولوشن ہے. وہ کہے گا نہیں تم کرو، یہ کرو، وہ کرو، فلاں سے کرو، یہ کرو، وہ کرو. اپنے آپ کو 12 گھنٹے یعنی 20 گھنٹوں کے لیے وہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے، 20 گھنٹے جاب کرو پاگلوں کی طرح. اپنے آپ کو برن آؤٹ کلچر جسے ہم کہتے ہیں نا، کارپوریٹ میں برن آؤٹ کلچر چلتا ہے. 20 گھنٹوں کی، 18 گھنٹوں کی جابز ہیں. اللہ معاف کرے، وہ کیا کر رہی ہیں آپ کو ایگزاسٹ کری جا رہی ہیں. اللہ معاف کرے. اور اللہ کے ولا تقل، اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر دیں. مجھے ہمیشہ تیرے اوپر ریلائنس ہونی چاہیے. جس دن مجھے یہ ساتھ ہو گیا نا کہ میں قال انما اوتی، قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم، یہ تو سب مجھے میری علم کی بنیاد پہ ہے، یہ میرا اپنی پروڈکشن ہے. میں پچھلے دنوں فضول مثال ہے، گھٹیا مثال ہے، لیکن جسٹ ٹو ریلیٹ ٹو دیٹ، وہ اسنوپ ڈاگ ایک بڑا مشہور وہ سنگر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس کی ایک ویڈیو ایک نا وائرل ہوئی ہوئی تھی بڑی چھوٹی سی، جس میں نا وہ میرے خیال ہے کسی جگہ پبلک میں نا پبلک ایڈریس کر رہا ہے، پبلک میں بات کر رہا ہے. تو اب اس کو اللہ نے بہت اپنے جو اس کا جو فیلڈ ہے جو بھی اس میں وہ بہت یعنی کنگ سمجھا جاتا ہے، یا آپ سمجھ لیں بہت بڑا نام ہے. تو کہتا ہے کہ وہ ایڈریس کر رہا تھا، کہتا ہے آئی وانٹ ٹو تھینک می، دیکھیے آپ نے، آئی وانٹ ٹو تھینک می فار بینگ لائک دس، آئی وانٹ ٹو تھینک، میں اپنا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ، یہ جو می ہے نا، یہ سارا سیلف ریلائنس، وہ میری نفس، میرا نفس، میں بس یہ. اور جب اللہ انسان کو اس کے حوالے کر دیں گے، پھر دیکھیے گا انسان کیسے جو گرتا ہے. اللہ معاف کرے، کیونکہ انسان اتنا ویک ہے کہ میں بتا، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. آگے کیا ہے جی؟ آگے ہے اصبحنا، ہم نے صبح کی، واصبح الملک للہ رب العالمین، اور اللہ کی بادشاہت نے تمام کی تمام اس نے صبح کی، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کے لیے رب ہے. اللہم، اے اللہ، انی اسألک خیر ھذا اليوم، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کی خیر کا، فتحہ، اس دن کی فتح کا، ونصرہ، اس دن کی مدد کا، ونورہ، نور کا، اس کے نور کا، وبرکتہ، اس دن کی برکت کا، وہداہ، اور اس دن کی ہدایت کا، واعوذ بک، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر ما فیہ، اس دن میں جتنا بھی کوئی شر ہے اس سے، وشر ما بعدہ، اور جو اس کے بعد ہے. یہ پہلے بھی اس سے ملتی جلتی دعا ہے، لیکن اس میں ذرا اسپیسیفسٹی، اس میں ذرا ڈیٹیل ہے. اس میں خیر بھی مانگی، فتح بھی مانگی، نصرت مدد بھی مانگی، معاملات میں اندر انسان کے جو معاملات ہے، نور مانگا، نور ہدایت، برکت، اور اس طریقے سے ہدایت، ہر چیز مانگ لی اللہ تعالیٰ سے. اسی طریقے سے فرمایا کہ امسینا و امس الملک للہ رب العالمین، ہم نے شام کی، اور سیم چیز ہے، بس جہاں جہاں پہ دن کا ذکر ہے وہاں پہ شام کو اس کو ریپلیس کر دیجیے. آگے فرمایا کہ اصبحنا، ہم نے صبح کی، علی فطرت الاسلامی، اس فطرت اسلام پر، وعلی کلمۃ الاخلاصی، اور کلمہ اخلاص پر، وعلی دین نبینا محمد، اور ہم نے صبح کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دین پر، وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما، اور ہم نے اپنے والد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ملت ہے اس پر صبح کی ہے، جو کون تھے؟ حنیفا مسلما، شرک سے پاک صاف اور مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو یہاں پہ انسان فطرت پہ صبح کرنے کا ایکنالج کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے، اور اپنے توحید کا، دیکھیں ان میں بار بار نا توحید کا ذکر ہے. لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ جو کانسٹنٹلی ایکنالج کرنا کہ اللہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، موحد بھی ہوں، میں توحید پرست ہوں، میں سیدنا ابراہیم کی ملت پہ چلنے والا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کو ماننے والا ہوں، کیونکہ یہ واحد چیز ہے جو قیامت کے لیے بڑے بڑے جو ہیں پھنسے ہوئے لوگوں کو بچا لے. وہ جیسے کہ حدیث بطاقہ آپ نے سنی ہوئی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے قیامت کے روز اس کو لایا جائے گا، اور اس کے 99 رجسٹرز ہوں گے، سجلات ہوں گے، 99 رجسٹرز، اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ جتنی انسان کی نظر جاتی، اتنا بڑا رجسٹر ہوگا، اور وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ اس میں برے اعمال ہوں گے. برے اعمال کے رجسٹرز اتنے زیادہ ہیں کہ ایک رجسٹر جو ہے وہ اس کی نظر جہاں تک جاتی اتنا بڑا ہے، اور وہ بھرے ہوئے ہیں 99 رجسٹرز ہیں. امیجن کریں کتنے بڑے رجسٹرز ہوں گے، اور اس میں اس کے صرف برے اعمال لکھے ہوئے ہیں. انسان جب دیکھے گا کہے گا آئی ایم ڈومڈ، ختم ہو گیا میں. اس موقع پر پھر اللہ کہیں گے دیکھو، وہ سمجھے گا میں ختم ہو گیا، مطلب کیا، اور اس کو تولا جائے گا، ان رجسٹرز کو تولا جائے گا. اس موقع پر انسان سوچ رہا ہوگا بھی، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار ہو رہا ہوگا کہ میں نے سزا لینی ہے. تو اللہ کہیں گے دیکھو اس کا کچھ اور عمل تو نہیں ہے، کوئی اچھا عمل بھی تو اس نے کیا ہوگا. تو نا اس پورے پائلز میں سے
وہ پائلز آف ٹریش میں سے ایک کیا چیز نکلے گی؟ ایک چھوٹا سا پیپر نکلے گا، پیج، یہ چھوٹا سا کارڈ، اور ایک بطاقہ اسے کہتے ہیں، کارڈ کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. اب وہ دیکھے گا لا الہ الا اللہ کو، اچھا یہ بھی نیکی میری ہے توحید کی، اور ایک طرف 99 رجسٹرز ہیں اتنے بڑے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ، اس بندے کو کہیں گے میرے بندے جاؤ اور اپنے جو وزن ہے اس کو دیکھو جا کے. کہے گا اللہ تعالیٰ یہ تو مطلب میں کیا دیکھوں جا کے، اللہ معاف کرے، یہ تو حسرت اور ندامت کے لیے، سمجھے کہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے، ندامت کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہاں پہ. کیونکہ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن ذلالت اور ندامت بھی ایک اللہ کا عذاب ہوگا. عذاب مہین کا ذکر ہے، رسوا کر دینے والا عذاب. اللہ کہیں گے نہیں تم جاؤ، اور آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا. بہرحال وہ چلا جائے گا، وہاں پہ جا کے دیکھے گا وہ بڑے جو ہیں وہ میزان ہوگا بڑا سا، اس کے اوپر ایک طرف اس کے 99 رجسٹرز رکھے جائیں گے، اور وہ ظاہر ہے وہ اتنا وزن ہوگا ان کا، اور دوسری طرف کیا رکھا جائے گا؟ ایک چھوٹا سا اس کی جو نیکی ہے، اور وہ جس میں سے صرف لا الہ الا اللہ اپنے دل کے گہرائیوں میں سے سنسیرٹی کے ساتھ کہا ہوگا اور توحید کا اقرار کیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی اس کو ڈالا جائے گا تو کیا دیکھا جائے گا کہ 99 رجسٹرز اوپر ہو جائیں گے، اور وہ جو ایک چھوٹا سا لا الہ الا اللہ وہ نیچے بھاری ہو جائے گا، اور اس سے اس کی نجات ہو جائے گی. مطلب، اور یہ ایسی حدیث ہے کہ صحابہ یہ حدیث کہتے تھے بتانی پبلک میں نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ پھر کہتے ہیں اچھا یار میں موحد ہوں تو بس ڈن، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بچت ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ دیر کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث بیان ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو غالباً کسی صحابی سے کہا جاؤ بتاؤ، جا کے اناؤنس کرو، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی تمہارے لیے خوشخبری ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میرے جوتے ساتھ لے جاؤ، میرے غالباً جوتے کی یہ تھے یا پھر اپنی انگوٹھی، جوتے کا ذکر ہے، تو میرے جوتے لے جاؤ، یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ کے رسول کے پاس ہی سن کے آ رہا ہوں، ایز این ایویڈنس کے طور پہ کہ نبی کی بات ہے. کیونکہ لوگ نہیں مانیں گے یار اتنی بڑی بات، کیونکہ ماشاء اللہ صحابہ تو سارے توحید پرست موحد تھے. تو پھر اس موقع پہ سیدنا عمر بن خطاب نے انٹروین کیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری ایک سجیشن ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ پبلسائز نہ کریں، اس کو پبلک میں نہ کریں، بھی مینشن پبلک اناؤنسمنٹ نہ کریں، کیونکہ لوگ پھر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اس پہ ریلائی کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ پبلک اناؤنسمنٹ نہیں، لیکن بہرحال وہ حدیث موجود ہے یہاں پہ. تو دل سے اخلاص کے ساتھ صبح شام اقرار کرنا لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے بہت بڑی، یعنی اگر ہم پھنس گئے نا انشاءاللہ تو آپ سمجھیں کہ دس از گوئنگ ٹو بی آر وے آؤٹ انشاءاللہ فور شور. تو اس کو ہم نے صبح شام ہم نے اس کا ڈکلیئر کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فائدہ بھی دیں گے. تو اس کے بعد انشاءاللہ آگے دعائیں ہیں، میرے خیال ہے وقت ختم ہو گیا، تو ہم انشاءاللہ اگلی دعاؤں کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے کل والے سیشن میں، باقی آدھی. تو یہ کوشش کریں آپ لوگ کہ یہ آسان سی دعائیں ہیں، اس میں صرف اصبحنا اور امسینا کا فرق ہے، اور یہاں پہ انہوں نے ترجمہ بھی لکھا ہے، ہم نے ترجمہ بھی ڈسکس کر لیے، لیکن ویسے آپ جو ہے نا اس کے ساتھ زبر زیر پیش کو ذرا پروننسیشن اچھی کر کے ماشاءاللہ اس کے ساتھ آپ لوگ یاد کریں، اور کوشش کریں کہ جب یہاں سے جائیں تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہوں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے پھر انشاءاللہ یہ کافی چیزیں بینیفیشل. اور میں انشاءاللہ آپ میں سے جو لوگ بھائیوں کے پاس یہ نہیں ہے، تو ویسے تو یہ موبائل ایپس میں مل جاتی ہے، نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ اس کی چھوٹی چھوٹی پاکٹ سائز کاپیز منگوا لیں گے. حصن المسلم کی بہت اچھی کتاب ہے، اس میں باقی بھی دعائیں آپ کو مل جائیں گی، آپ دیکھیں گے سونے کے اذکار، ہر قسم کے اذکار ہیں اس میں. تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا کتاب آپ کے لیے منگوا بھی دیں گے ہم، اور یہاں پہ انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. بٹ فار ناؤ آپ لوگ انشاءاللہ کوشش کریں، جو آپ کو میں نے PDF دی ہے تو اس میں آپ انشاءاللہ اس کو یاد کریں دعاؤں کو. اللہ تعالیٰ جو سنا اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.